السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فصل 100، پیج 467. اللہ اور رسول کی محبت. اعمال دینیہ کی اصل. دین کے جتنے بھی کام ہیں جس کو ہم دین کا کام کہتے ہیں، وہ کب درست ہوتا ہے اور کب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے؟ جب وہ کسی اور انسان کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کی تہ میں اللہ رسول کی محبت ہو. کہتے ہیں کہ ہر عمل خیر و شر، ہر عمل خیر و شر یعنی کوئی بھی نیک یا برا کام اور فعل حق کو باطل یعنی حق یا باطل کا کوئی کام، اس کی اصل محبت ہے. سمجھ لیجئے کہ اعمال دینیہ کی اصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً آج آپ کو اتنی سویرے اتنی دور یہاں کون سی چیز لائی؟ علم کی محبت، سیکھنے کی محبت. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو آپ کے لیے آنا آسان نہیں تھا، کیونکہ انسان کو جب تک کوئی مضبوط اس کا ارادہ، یہ بہت بڑی پش پیچھے نہ ہو، تو وہ کام خاص طور پر جو نفس کے خلاف ہوتے ہیں، کہ انسان صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور بہت سے کام چھوڑ کے نکلے اور اچانک اطلاع ملے کہ نکلے، تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن کون سی چیز انسان کو اٹھا کھڑا کرتی ہے؟ اللہ رسول کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت. اور جب تک یہ حقیقی معنوں میں ہمارے اندر موجود رہے گی تو ہمارے قدموں میں بھی استقامت رہے گی، ہم اس راستے پہ انشاءاللہ جمے رہیں گے. اور جس دن یہ اندر سے اندر کا یہ چراغ، یہ روشنی ماند پڑنے لگی تو پھر راستہ بھی نظر آنا کم ہو جائے گا. کیونکہ مومن کا نور اس کے دل میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آس پاس کو بھی جگمگا دیتا ہے، اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے اور تھک کے بیٹھتا نہیں، حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملاقات کرے. لیکن جہاں پر دلوں میں بیماری آ جائے، خرابی آ جائے، نیت خراب ہو جائے، ارادے کمزور ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے راستوں سے ہٹ جاتا ہے، راستے بدل لیتا ہے، کیونکہ وہ راستہ دھندلا جاتا ہے نا، نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا جب دھند ہوتی ہے تو ویزیبلٹی کم ہوتی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو ویزیبلٹی زیادہ ہو جاتی. تو فرق ہے نا روشنی کے ہونے اور نہ ہونے کا، عام روزمرہ زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس لیے دلوں کو صاف کرتے رہنا، ان کو جگمگاتے رہنا، اس نور کو چمکاتے رہنا. اور یہ نور کس سے چمکتا ہے اور زیادہ؟ کس درخت کے تیل سے؟ زیتون کے تیل سے، جو خود بھی چمکدار ہے. تو ایک چمکدار چیز ایک چراغ کو اور بھی زیادہ چمکا رہی ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ بندوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کیا کریں، ان کو سمجھیں. اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو ظاہر باطن سب چیزوں کو پتا ہے. تو ہم آج بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے باطن کو چمکانے، اس نور میں اضافہ کرنے، اس خالص علم سے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے. کیونکہ اگر چراغ کو تیل نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ دھندلا جاتا ہے نا، اس کی لو مدھم ہو جاتی، پھر ایسا ایسا بجھ جاتا ہے. تو یہ تیل ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. لکھتے ہیں کہ اقوال دینیہ، دینیہ کا کیا مطلب ہے؟ دینی اقوال، جو باتیں منہ سے کہتے ہیں، قول، دین ریلیٹڈ باتیں، ان کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق ہے. جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل میں رکاوٹ ہو،
کوئی بھی ہماری نیت ارادہ اگر اللہ رسول کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اور مزاحمت کرے، یعنی کوئی اور چیز ہمیں اپنی طرف کھینچے اللہ رسول سے بڑھ کے، وہ تکمیل و تصدیق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. گویا پھر آپ نے جو زبان سے کہا اس کی تصدیق نہیں کی عمل سے. کوئی اور چیز بیچ میں حائل آ گئی، مال آ گیا، اولاد آ گئی، کوئی اور نفس کی خرابی آ گئی. ہوتا نا ایسے کہ نہیں؟ آپ رسپانس کریں گے تو مجھے پتا چلے گا یہ باتیں آپ کو کتنے فیصد سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کتاب تھوڑی سی ہے مشکل، تھوڑے عبارتیں مشکل آتی ہیں تو انسان کھو جاتا ہے، تو پھر کھویا ہی رہتا ہے، واپس نہیں پلٹتا. تو اس لیے ساتھ رہیے اور سچا رسپانس کیجیے. یہ نہیں دل میں کچھ اور اوپر سے ہاں ہاں کرتے رہے اور میں پوچھوں تو کیا. تو ہوش و حواس کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جو بھی ارادہ انسان مختلف ارادے ہر وقت کرتا رہتا نا، اچھا میں اب یہ کروں گا، میں ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، مختلف کاموں کا ارادہ. مثلا آج آپ کا ہو سکتا ہے کہیں اور جانے کا ارادہ ہوتا ہے نا، چھٹی کے دن یا ویکنڈ پہ انسان کئی قسم کے پروگرام بناتا ہے. اچھا اب ایک طرف یہ ارادہ ہے، دوسری طرف علم سیکھنے کا موقع ہے کہ معلوم ہے کہ اس مجلس سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا. تو اب یہ دو ارادے آپس میں کیا کرنے لگے؟ کلیش کرنے لگے. اور یہ صرف آج کی مثال سے نہیں، یہ ہر روز ہوتا ہے، نماز پڑھتے وقت بھی، اور کوئی بھی نیکی خیر کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو دو ارادے آپس میں کلیش کر جاتے ہیں. اب اگر وہ ارادہ جو اللہ رسول کی محبت کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تکمیل کا مطلب یہ ایک تو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، اور ایک یہ کہ عمل سے اس کا ثبوت دینا کہ واقعی محبت ہے. کیونکہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. ورنہ محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے نان مسلمز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کو رسول نہیں مانتے، ایک اچھے ہیومن بینگ کی حیثیت سے آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بعض نان مسلمز نے آپ کی شان میں نعتیں تک لکھی ہیں، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے. لیکن کیا ایسی محبت اور عقیدت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اس لیے ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، پھر رسول کے رسول ہونے کی تصدیق کی جائے، اور جو وہ لایا ہے اس کی تصدیق کی جائے، اور جن چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے، جس چیز پر عمل کے لیے کہتا عمل کر کے تصدیق کی جائے. تو جو ارادہ، جو پلان اللہ رسول کی محبت کے راستے کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنے، مزاحمت پیدا کرے، یہ اصل ایمان کے خلاف ہے. کیونکہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا کب تک؟ جب تک اللہ رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. حدیث میں واضح آتا ہے نا، ساری احادیث آپ کو پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، بس یہ انہی احادیث کو ایک اور انداز میں سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اس سے ایمان کی جڑیں بہت ہی کمزور ہو جاتی، یعنی جس ایمان کے پیچھے محبت نہ ہو وہ ایمان ویک ایمان ہے. اور جب ویک ایمان ہوتا ہے تو انسان کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی. دیکھیں لوگوں کی دنیا میں مختلف کام جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، تو یہ مختلف چیزوں کی محبت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. کبھی وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں تو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ کسی عورت سے محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے تاج محل بنا دیتے ہیں. کبھی وہ کوئی اور پیشن ہوتا ہے لائف میں ان کا، کسی ڈگری کی محبت، کسی عہدے کی محبت، کسی خاص چیز کی محبت، تو وہ چیز ان کو جگائے رکھتی ہے، کام کروائے رکھتی ہے، اور وہ ان کے لیے سبب بنتی. اب ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہمارا ایمان جب مکمل ہوگا، اعمال جب قبول ہوں گے، جب ان کی طے میں ان کے پیچھے نہ کسی انسان کی محبت، نہ کسی عورت کی محبت، نہ کسی عہدے کی محبت، اور نہ ہی کسی اور چیز کی محبت، بس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ ان کی محبت ہم سے کرا رہی. اللہ سے محبت ہے اس لیے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ کوئی دعا مانگنی تھی تو اس لیے اٹھ کے اپنے کسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کہتا ہے مانگو اٹھ کے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. کسی کو کھلاتے ہیں تو نمائش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں. کس لیے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں.
تو بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ رسول کی محبت نہ ہو. اور اگر کبھی انسان کر بھی لے کسی مجبوری سے تو اس میں استقامت تو ہو ہی نہیں سکتی. انسان اس راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر محبت کے پیچھے دشمنیاں آ جاتی. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اور لوگ دشمن بن جاتے ہیں، مخالفتیں شروع ہو جاتی، بعض اوقات آپ کے اپنوں کی طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی. تو ایسے میں انسان پھر شک میں پڑ جاتا ہے، شیکی ہو جاتا ہے، پھر اس کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا. استقامت تو گئی. تو منافقین جو تھے ان کا حال کیا تھا؟ ان کے دل بیمار تھے، ان میں اللہ رسول کی محبت نہیں تھی، اس لیے ان کے اعمال قابل قبول نہ تھے. کس کی محبت تھی اللہ رسول کی بجائے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، گھروں کی محبت. اسی لیے جنگ تبوک میں بہت سے نہیں گئے تھے اور بہانے بنا لیے تھے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک جینوئن کام میں شرکت سے صرف معمولی معمولی باتوں کو عذر بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھنگالتا رہے. اور یہ ہم اپنا جائزہ خود ہی لے سکتے، کوئی ہمارے اندر نہیں جھانک کے ہمیں بتا سکتا کہ تمہاری محبت اللہ رسول سے کتنی. یہ ہمیں خود ہی دیکھنا ہوگا، کیونکہ باقی محبتیں ناپائیدار ہیں. جیسے انسان ناپائیدار ہیں، ان کی محبتیں بھی ناپائیدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مضبوط بنیاد دی کہ جو ٹوٹنے والی نہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. پھر عدم استقامت کا ڈر ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے انسان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. پھر تو کہتے ہیں کہ یہ اصل ایمان کے خلاف ہے. کیا چیز؟ جو ارادہ ایمان کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنے. یہ ارادہ اگر قوی، یعنی کون سا ارادہ؟ جو تکمیل کی راہ میں رکاوٹ والا، یعنی مضبوط ہو جائے، زیادہ تیز اور زیادہ مضبوط ہے، تو وہ اصل محبت اور تصدیق کے بالکل مخالف اور معارض ہو جاتا ہے. پھر انسان کی دلچسپیاں بالکل بدل جاتی ہیں، کہیں اور چل پڑتا ہے، کچھ اور کرنے لگتا ہے، دن رات کسی اور شغل میں مشغول ہو جاتا ہے. نوبت کفر اور شرک، بلکہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے. اگر اصل محبت و تصدیق کے معارض اور مخالف نہیں، کون سی چیز، کون سا ارادہ جو اس محبت کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے؟ اگر تو وہ بہت قوی ہو گیا پھر تو ایمان کا خطرہ، شرک آ گیا. اور اگر وہ زیادہ قوی تو نہیں لیکن ہے صحیح، تو یہ لابدی ہے. لابدی کا مطلب ہے لازم ہے کہ ارادہ محبت و تصدیق کی تکمیل میں، یعنی اس کو مکمل کرنے میں قباحت اور رخنے ضرور ڈالتا ہے. یعنی جب تک اللہ رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہو جاتی، ہر چیز سے، اور کہیں کوئی بھی اور محبت گوشے کہیں میں چھپی ہوئی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ انسان کو دین کے راستے پہ چلنے میں وہ محبت رکاوٹ بن جائے گی، اس میں رکھنے ڈال دے گی. پھر انسان بہانے کرنے لگے گا، بچے چھوٹے ہیں، مجبوریاں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، اور کئی چیزیں. اسے کمزور کر دیتا ہے. کس کو؟ ایمان کو. اور بندے کی عزیمت اور ہمت، قوت پرواز اور قوت طلب میں فتور اور نقص پیدا کر دیتا ہے. عزیمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈٹرمنیشن، کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ. تو انسان موڈ بدل جاتا ہے اس کا. ہمت ہار بیٹھتا ہے. قوت پرواز، پرواز کس چیز کا سمبل ہوتی ہے؟ اوپر جانے کا. یعنی دین کے راستے میں اوپر جانے، نئے نئے افق تلاش کرنے میں انسان کمزور پڑ جائے. کہتا ہے اتنا کچھ کر لیا اور کیا اوپر کرنا، ادھر ہی ٹھیک ہے. آرام طلب ہو جاتا ہے. اور قوت طلب میں، یعنی کسی بھی اچھی چیز کی پھر طلب میں فتور اور نقص پیدا کر دیتا ہے. پھر وصل اور وصال. وصل ہوتا ہے ملاپ، واصل اور وصول. واصل ہوتا ہے ملنے والا، اور وصول جہاں پہنچے، پہنچنا. اور حصول مطلوب کی راہ میں، یعنی جو مقصد زندگی ہوتا ہے، یا اللہ رسول کی محبت
کو حاصل کرنے کا جو شوق ہوتا ہے، حصول مطلوب، اس کی راہ میں یہ چیز ایک زبردست حجاب بن جاتی ہے، طالب کی راہ کاٹ دیتی ہے اور راغب کی رغبت کو تلخ کر دیتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جب تک اللہ رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک دین پہ قائم رہنا مشکل، مقصد زندگی کو پانا مشکل ہے۔ انسان کہیں بھی تھک کے بیٹھ جائے گا۔ محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی، کیونکہ دل خوش ہوتا نا انسان کا جس کام کو کر کے، تو وہ پھر بدن کی نہیں سنتا کہ تم تھکے ہوئے یا نہیں، وہ جاگ بھی سکتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے پیدل حج کیا ہو، بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ویسے کسی کو کہے چلو ذرا واک کر کے آؤ وہاں مینا عرفات تک، تو کوئی کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا کیوں کریں۔ لیکن اس محبت میں نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی شوق میں کوئی کمی آتی ہے۔ اگر جسم تھوڑا سا تھک بھی جائے تو پھر اٹھ پڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم اس کے راستے میں چل رہے ہیں۔ طواف کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ طواف بھی تو محبت کا اظہار ہے نا۔ ہاں؟ طواف میں بس چل رہا ہے انسان، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تھکنے نہیں دیتی، بیٹھنے نہیں دیتی، اور یہ مطلوب ہے۔ جہاں کہیں کام میں سستی آئے تو ہم کہتے ہیں نا ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے، تو خطرے کی علامت ہے۔ یہ صرف باتیں کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ ہم نے سب کو بتا دیا ہمارا ایمان کا لیول چونکہ کمزور ہے اس لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے، تو اپنے نکمے ہونے کو ہم جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات تو نہیں چلے گی، تو مضبوط کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم سب کے لیے چیلنج کیا ہے کہ اللہ رسول کی محبت کو ہر چیز کی محبت سے زیادہ شدید کرنا ہے اپنے اندر، اور وہ کام کرنے ہیں جس سے اس محبت میں اضافہ ہو جائے اور مطلوبہ معیار تک پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو ہم کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، بخار تیز ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت اگر اپنے مطلوبہ معیار تک نہ ہو تو کوئی لگتی ہے پریشانی ہمیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ چاروں طرف سارے لوگ بھی تو بچوں کی محبت میں جی رہے ہیں، مال کی محبت میں بھاگ رہے ہیں، گھروں کی محبت میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو پھر بالکل ہی اجنبی ہو گئے۔ تو انسان کس کو معیار بنائے؟ ان لوگوں کو جو محبت سے خالی ہے، یا جن میں مطلوبہ محبت ہے نہیں، یا پھر ان کو معیار بنائے کہ جن کی محبت سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کون معیار ہے؟ ہدایت پہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ ہیں صراط مستقیم پر، ان کے راستے پہ چلنے والے سیدھی راہ پہ ہیں۔ تو جب کبھی آپ دین کے کام، مثلا نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یا صدقہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، یا اور اسی طرح کی جو بھی نیکی، یا دین پڑھنے پڑھانے کو دل نہیں چاہتا، دین کا کام کرنے سے تھک گئے ہیں، کوئی بھی کام جو پروجیکٹ آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کے منہ سے یہ نکلنے لگ گیا میں تھک گئی، اب میں نہیں کر سکتی، اب بس میں چھوڑ دوں گی یہ کام، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جی کس چیز کی علامت ہے؟ ایمان کی کمزوری کی، محبت کی کمی کی۔ کیونکہ اگر اللہ رسول کی محبت نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے تو پھر وہ تو مرتے دم تک جڑے رہنا چاہیے، اسے تو کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ خطرے کی علامت ہے نا، یہاں علاج کی ضرورت ہے نا۔ لیکن ہم علاج کی بجائے کن سے مشورہ کرتے رہتے ہیں؟ جو خود بیمار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اسپتال میں بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک ذرا سا ٹھیک بھی ہو تو دوسرا اپنی باتوں سے اس کو بھی مزید بیمار کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو کس کے پاس جا بیٹھنا چاہیے؟ جس کا پہلے ایمان خود بھی کمزور ہے، شیکی ہوا ہے، یا اس سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ جس کا اپنا ایمان مضبوط ہے۔ چند لمحوں کی رفاقت ایسے لوگوں کی آپ کو اٹھا کھڑا کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی موالات یعنی دلی تعلق، کوئی محبت کامل، صالح،
اور موجب خیر و فلاح نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جب تک اس محبت اور موالات کے لیے دشمنیاں مول نہ لی جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے. مثلاً آپ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا خاندان یا لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، تو عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر محبت کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے یا نہیں. چلیے اگر اس وقت صرف کسی انسان ہی کی محبت کو آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دنیاوی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو شہوانی محبت یا خواہشات کی محبت میں کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے، ناجائز قسم کی محبتیں جو ہیں، اور اس میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے اور ہم پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور کیا کچھ کریں گے. لیکن جس وقت جو ہی کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی مخالفت آتی ہے، تو محبت کہاں جاتی؟ یا وہ خواہش باقی نہیں رہتی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے محبت کو؟ جی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی، کیونکہ پائیدار تو ہے نہیں. اس کے برعکس اللہ رسول کی محبت میں یا کسی بھی محبت میں سچا وہی ہے کہ اس محبت کی خاطر لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لے لے. جو اپنی محبت میں سچا ہوگا اس کی مخالفت ضرور ضرور ہوگی، اس کو اس محبت کے تانے ضرور ملیں گے، اس میں اس کو مخالفتیں ضرور سامنے آئیں گی. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. آپ نے کہا تم واقعی سچ کہتے؟ اس نے کہا بالکل. فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کی معاشی حالت بڑی کمزور تھی. تو جو بھی دین کی طرف آتا تھا گھر والے اس کو ڈس اون کر دیتے، کاروبار ختم ہو جاتے، ہجرت کرنی پڑی، جنگیں ایک کے بعد ایک آئیں. فرمایا کہ پھر اس کی طرف فقر و فاقہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہے، سیلاب کی طرح. مشکل میں پڑو گے، دیکھ لو جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو مشکل آئے گی. تو ہم نے دیکھا ہوگا جو لوگ محبت میں سچے ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ رسک لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہے جان ہی چلی جائے گی نا تو دے دیں گے. اور جان صرف انسان اگر اللہ کے لیے دے تو ہی خوشی کی بات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جان دے رہا ہے تو یہ سب ایک تو جھوٹی بات ہے، اور اگر وہ دے بھی تو دنیا آخرت کی رسوائی کا سبب ہے، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو یہ بات انڈر لائن کر لیں کہ دنیا میں کوئی محبت، کوئی دوستی کامل، صالح اور موجب خیر و فلاح نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی جب تک اس محبت اور موالات کے لیے دشمنیاں مول نہ لی جائیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں امام الحنفاء اور امام المحبین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا. سورۃ الشعراء. کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں یہ تو میرے دشمن ہیں، ہاں میرا دوست پروردگار عالم ہے. یعنی میرے اور تمہارے مرکز محبت مختلف ہیں. اختلاف کب ہوتا ہے لوگوں میں؟ اتحاد کب ہوتا ہے؟ جب مرکز محبت ایک ہوتا ہے، سب ایک رخ کی طرف رخ کیے ہوئے، ایک سمت کی طرف، دل بھی جڑے ہوئے ہوں گے. لیکن جب مرکز محبت بدل جائے، ایک اس سے محبت کر رہا ہے، وہ اس سے کر رہا ہے، تو اختلاف اور فتنہ پردازی لازم ہے، کیونکہ مرکز محبت تبدیل ہو گیا. مثلا آپ کی کسی شخص سے بڑی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تعلقات بہت کچھ، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، پھر ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو گئی. یہ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ جو محبت کی وجہ تھی وہ باقی نہ رہی، محبت کی جو اصل وجہ تھی وہ ہٹ گئی. یہ کل میں پڑھا رہی تھی، کسی بچی نے ایک کاغذ مجھے دیا، آج صبح اس کو میں نے پڑھا، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طرح یہ بات واضح کی ہے. کہتی ہے کل آپ نے اللہ کی خاطر دوستی کی قربانی کی بات تو کی، لیکن شیطان کی دوستی کی علامات بھی واضح کر دیں کہ کچھ لوگ محبت ایکسٹریم پر پہنچ کے کرتے ہیں، یعنی کسی انسان سے محبت یا کسی چیز سے یا کام سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اس میں.
اور کچھ عرصے بعد دوسرا رخ دکھاتے ہیں، وہ ان کی ساری محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا وہاں سے دل بھر جائے، نئی دوستی کی طرف کوئی اور دوست مل جائے، مرکز محبت تبدیل ہو گیا نا، تو وہاں اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں، اور پچھلی دوستی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں وجہ ہے، انہیں کو بہانہ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات محبت اور دوستی کی آڑ میں شہوت کی تسکین مطلوب ہوتی ہے، جو بذات خود حرام ہے، اس لیے ایک جگہ سکون نہیں ملتا کہ یہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، یا اللہ کی خاطر دوستی کا آغاز ہوتا ہے، آگے چل کے نفس کی دوستی ہو جاتی ہے، دوسرا دوست جو ہی سیدھے راستے پہ چلنے لگے تو پھر یہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی۔ کیسے؟ چلیے اس میں میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں بحرین گئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک بہت ہی اچھا سینٹر ہے ڈسکور اسلام کے نام سے، جس میں نیو مسلمز آتے ہیں، اور وہاں بہت سی ایسی بہنوں سے ملاقات ہوئی جو مختلف یورپ کے ممالک سے، امریکہ سے، ادھر ادھر سے تھی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنا ایک مرکز وہاں بنایا ہوا، وہاں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ یہ سمجھے جیسے الہدا ہے، تو اسی طرح ان کی ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، اور پھر ان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو بھی ان کی پسند کے ہیں۔ تو انڈیویجولی میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، تو ایک خاتون جو کہ بہت ہی اس سارے مرکز کی روح رواں ہے، یعنی آپ سمجھے کہ جو بہت ہی ایکٹیولی اس میں دن رات لگائے ہوئے ہیں، تو وہ میرے پاس آئی کہ کس طرح یہ سینٹر شروع ہوا، کون کون سے اسپیکرز یہاں آئے، پورا پروفائل تھا، پوری فائل تھی ان کے پاس، دکھاتی نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اسلام کی طرف آئیں؟ تو بتایا کہ اس طرح کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی تھی، اور اس طرح ہم نے شادی کی، تو اس کی شاید فیملی کا یہ تقاضا تھا کہ لڑکی مسلمان ہوگی تو شادی کریں گے، جیسے عام طور پہ ہم مسلمان شرط رکھ دیتے ہیں، تو لڑکی مسلمان ہو گئی، لیکن عام طور پر جو لوگ آنےسٹ ہوتے ہیں وہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، جب اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو زندگی بدلنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اب اس عورت میں عمل میں تبدیلی آنے لگی، اور جس نے اس سے لو میرج کی تھی اس کے اندر وہ چینج نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو پیدائشی مسلمان تھا۔ اب یہ اس کو کہتی کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وہ کہتا تم مجھے تنگ کرتی ہو، مجھے یہ نہ کہا کرو۔ یہ اسے کسی بھی غلط کام سے روکتی تو وہ آگے سے برہم ہوتا، تو وہ کہتی کہ بالآخر ہماری سپریشن ہو گئی، کیونکہ مقصد بدل چکا تھا۔ اللہ رسول کی محبت نے جگہ لے لی تھی انسانوں کی محبت کی، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں جب سے قرآن پڑھنے لگے ہیں، وہ جو پچھلے دوست تھے نا، وہ کوئی ہم میں اب انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ اب ہم سے خوش نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ ان کی ذات میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اب آپ کس میں دلچسپی لینے لگے؟ اللہ رسول میں۔ جس سے آپ کو دلچسپی ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، تو دوستی کہاں سے قائم رہے گی؟ تو جب تک مرکز محبت ایک ہوتا ہے تو دو لوگ نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے دل جڑے رہتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص۔ لیکن جب وہ بدلتا ہے، نفس کی محبت آتی ہے، خود پسندی آتی ہے، شہرت کی خواہش آتی ہے، کوئی مفادات سامنے آتے ہیں، تو انسان کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی۔ پھر جن کی اللہ کی خاطر بھی دوستی ہوتی وہ بھی جدائی میں بدلنے لگتے، وہ دوست بھی دوست نہیں رہتے، کیونکہ جب وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تو ہم ان سے کیوں کریں؟ اللہ کی خاطر محبت تو یہی محبت ہوتی ہے نا، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ اللہ سے نہیں کر رہے تو چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی وہ محبت نہیں رہتی۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کر دیا کہ تم سب پوچھتے ہو ان بتوں کو، تم ان کی محبت میں مبتلا ہو، میں رب العالمین سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ سارے میرے دشمن ہیں، کیونکہ میری چاہت کہیں اور ہے۔ اچھا، دشمنیاں بھی کب ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کا دو لوگوں کی دوستی ہوئی، ایک نے کسی اور سے دوستی کر لی، اب یہ جو پہلا شخص تھا اس کو یہ بات بہت بری لگی، اب یہ اپنے محبوب سے محبت کرے گا یا دشمنی؟ حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں لوگ، سنا ہوگا نا آپ نے کہ وہ عاشق نے معشوقہ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اس کو دھوکہ دے گئی، یا پتہ نہیں کیا ہوا، جو بھی وجہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے صرف اتفاق اور اتحاد نہیں،
محبت کے مرکز کی تبدیلی کی وجہ سے اختلاف اور عداوت اور دشمنی بھی ہوتی ہے. جہاں کہیں دین والوں میں آپس میں تفرقہ پڑنے لگے اور آپس میں اختلافات ہونے لگے تو ان میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر تو بہت ٹالرنس بھی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، اس کو سیدھے رستے پہ رکھنے کی تڑپ بھی ہوگی. اور اگر اللہ کے لیے نہیں تھی تو انسان جھٹ میں بدل کے ہر چیز پھینک کے پرے چلا جائے جب اس کا دل بھر جائے یا کوئی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت اور موالات اور خلت کہتے ہیں صرف اللہ کی محبت دل میں ہونا، باقی ہر چیز سے دل کا خالی ہو جانا. اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی جب آپ کی دشمنی غیر اللہ کے مقابلے میں پوری طرح ابھر آتی. اللہ تعالیٰ سے دوستی، ولایت، موالات، مودت اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کے سوا ہر معبود سے اپنے کو بری کر لیتے اور تمام معبودان باطل سے پوری قوت سے اپنے کو بری اور پاکیزہ بنا لیتے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی اچھا نمونہ تھی. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو کچھ سروکار نہیں. ہم تمہیں بالکل نہیں مانتے. ہم میں دوامی دشمنی یعنی ہمیشہ کی دشمنی اور نہ ختم ہونے والا بغض ہے، تاکہ یعنی حتیٰ کہ تم ایک اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ. دیکھیں، اللہ پر ایمان کے لیے پہلے ہر چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے. اسی لیے ہم جب توحید کا اقرار کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہتے اللہ ایک ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سب پہ لکیر، اور ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، باقی سب سے عداوت ہے، کوئی اور معبود نہیں. یہی سے مسلمان پوری دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے سب کی مسلم دشمنی کی بنیاد. اور کبھی اس کو انٹالرنس کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار ضروری ہے، تب اللہ پر ایمان جو ہے وہ سچ ثابت ہوگا، وہ قبول کیا جائے گا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. لیکن اگر اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں یا اوروں پہ بھی توکل اور ان سے بھی مفاد کی توقع ہے تو پھر انسان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہ ہوگا، پھر استقامت نہیں ہو سکتی، پھر مضبوطی نہیں آ سکتی. جتنا بھی ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، حضرت بلال کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھی ہیں کہانیاں کہ کس طرح ان کو ستایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دھوپ میں لٹایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے؟ احد احد پکارتے رہتے، کیونکہ انہوں نے سب کا انکار کر دیا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. پھر یہ ایمان کا رشتہ، توحید کا رشتہ پھر ٹوٹتا نہیں، اس میں کمزوری نہیں آتی. جب سب کی نفی کر کے، صفائی کر کے اللہ کی بات کو سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو مجھے تو ان سے کچھ سروکار نہیں، میرا ان سے کوئی مطلب نہیں. وہ ان کے لیے ہر چیز قربان کیے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، میرے دل میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں. مثلا آپ اپنے بچے سے پیار کریں اور کوئی دوسرا کہے کہ مجھے اس بچے سے کوئی سروکار نہیں، تو اس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوگا؟ تو تعلقات کی اصلاح اور خرابی کی بنیاد بھی یہی ہے. مگر ہاں، مجھے اس اللہ سے سروکار ہے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی راہ راست بھی دکھائے گا. اور انہوں نے اس عقیدہ توحید کو ایسا مستحکم کیا کہ وہ بات ان کی نسل میں باقی چلی آئی. اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غرض یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کی طرف جھکا کریں، یعنی موالات و مودت اور محبت کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دینا، اور معبود حقیقی کے سوا تمام معبودان باطل سے منہ موڑ لینا ایک ہمیشہ باقی رہنے والا کلمہ ہے جو انبیاء کرام اور پیروان انبیاء کرام سے چلا آ رہا ہے. یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہی وہ کلمہ ہے
جو امام الحنفاء حنیفوں کے امام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متبعین یعنی فالوورز اور پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ورثے اور ترکے میں دیا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے. وجعلها کلمۃ باقیہ، یعنی بعد میں بھی یہی وصیت کر کے گئے. پہلے پارے میں بھی آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان سب کا پڑھا کہ انہوں نے اپنے پیچھے کیا بات چھوڑی ورثے میں. یہی وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی فطرت کو قائم کیا ہے. اس کلمے پر ملت کی تاسیس ہوئی ہے، یعنی امت مسلمہ کی بنیاد یہی ہے. اسی پر قبلے کی بنیادیں قائم ہیں کہ وہاں کون جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا. اسی کلمے کے لیے جہاد کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہوتی چلی آئی ہیں. یعنی صرف جہاد اس کو قرار دیا گیا ہے جس میں لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو. جہاں تک اس جہاد کا نام ہے جسے وطنیت، قومیت، فرقہ واریت یا کسی بھی اور بنیاد پر جہاد کا نام لے کے کیا جا رہا ہے، وہ جہاد نہیں. صرف وہی جہاد مطلوب ہے جس میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا مقصود اور مطلوب ہو. ایک شخص آیا تھا نا کہ میں اس لیے جہاد کرتا ہوں کہ اللہ کا نام بھی بلند ہو اور مجھے بھی ذرا کوئی عزت مل جائے اور میرا بھی کچھ نام بہادروں میں لکھا جائے. فرمایا نہیں، یہ قابل قبول نہیں. صرف وہ قابل قبول ہے جس میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو. تو اسی طرح اگر دین کا کام چلے، وہ تلواروں کی بات ہے، عام بھی دین کا کام، کیونکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں. کوئی بھی دین کے نام پہ آپ کام کرتے ہیں، گھروں کو چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک جدوجہد ہی ہے نا، ایک بڑی مشقت کا کام ہے کہ سارے دنیا کے کام اپنے پورے کر کے، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر کے پھر آپ نکلتے ہیں کہ کچھ دین سیکھیں یا سکھائیں یا لوگوں تک پہنچائیں، دعویٰ کا کام کریں، جو بھی آپ نے اللہ کی خاطر سوچا ہوا ہے. وٹ سو ایور، کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے. تو اس میں بھی جب تک صرف اللہ کے لیے کام نہیں ہوگا تو استقامت نہیں ہوگی، کوالٹی نہیں آئے گی، برکت نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. ایسا کام فتنہ فساد کا شکار ہو جائے گا. آپ موٹیویشن لوز کر بیٹھیں گے کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا. کیونکہ جب اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو انسان ہر تکلیف اس راستے کی برداشت کرتا ہے اور خوشی سے کرتا ہے کہ اللہ کے لیے نکلے نا، کسی پہ احسان تھوڑی ہے. اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو کوئی نہیں، اللہ کافی ہے میرے لیے، حسبی اللہ. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان والوں کی مدد کرے گا، وہ میری بھی کرے گا. تو پھر ایسا انسان پیچھے نہیں ہٹتا، مخالفتوں سے گھبرا کے بیٹھ نہیں جاتا. اس کے اندر زبردست موٹیویشن باقی رہتی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور وہ ایسی مخالفتوں کا بہت تکرار اور تذکرہ بھی نہیں کرتا، ہائے ہائے بھی نہیں مچاتا کہ مجھے اس راستے میں فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے کیوں کہہ دیا اور یہ مشکل آ گئی اور وہ مشکل. نہیں، وہ اپنا معاملہ اللہ سے رکھتا ہے. جہاں مشکل آتی ہے اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ ہی یہ دور کرے گا رکاوٹ. تو جب ہم نے بندوں کے آگے سچا ہونا ہوتا ہے نا، پھر بندوں کے آگے تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں، یہ کام اس لیے نہیں ہوا، یہ اس لیے نہیں ہوا، پھر بڑی وضاحتیں کرنی پڑتی کیونکہ بندوں کو پتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے سامنے سچے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی سچائی پیدا کر دے گا اور دھند بہت جلدی چھٹ جائے گی. کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس میں یقین ہونا چاہیے سب باطل پروپیگنڈا، سب باطل باتیں سب کو جانا ہے، باقی نہیں رہ سکتی. ان کے لیے کوئی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. کلمۃ خبیثہ جو ہوتا ہے، خبیث ناپاک باتیں جو ہوتی ہیں، فضول باتیں جو ہوتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. پھیلتی بڑی تیزی کے ساتھ ہے لیکن ختم ہو جاتی. اور باقی کیا رہتا ہے؟ کلمہ طیبہ، سچی بات. اور یہ تمام بندوں کے لیے محض اللہ کا حق ہے. اس کلمے سے خون، مال اور اولاد کا تحفظ ہوتا ہے. اس سے اس دنیا میں بھی تحفظ ہوتا ہے اور اس سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بھی نجات ملے گی. یہ کلمہ ایک زبردست خدائی منشور ہے. اس کلمے کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ کلمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس مضبوط رسی کو تھام کر آگے نہ بڑھے. یہ اسلام کا مقدس اور پاکیزہ کلمہ ہے. اسی کلمے سے شقی اور سعید، شقی کہتے ہیں بدبخت اور سعید خوش قسمت،
اور مقبول اور مردود کا فرق ظاہر ہوتا ہے. اسی کلمے سے دار الکفر اور دار الاسلام کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. اسی کلمے سے دار النعیم اور دار الشفا کے درمیان امتیاز ہوتا ہے. دار الشقا ہونا چاہیے. شقا کس کو کہتے ہیں؟ بدبختی. بدبختی کا قرین جہنم. اور دار النعیم کون سا؟ جنت. اور یہی کلمہ وہ عمود اور ستون ہے جو فرائض اور سنن کا بار اٹھائے ہوئے ہے. آپ دیکھیں اس وقت جیسے اس خیمے کو یہ سینٹرل پلر اٹھائے ہوئے ہیں. تو دین میں بھی عمود اور سینٹرل پلر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید. اسی مقدس کلمے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اس مقدس کلمے کی حقیقی روح اور راز یہ ہے کہ رب العالمین جل ثناؤہ وتقدست اسماؤہ وتبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ کی ذات کو محبت و اجلال یعنی احترام، عظمت و جلالت کو منفرد مانا جائے، اور اس کے توابعات یعنی اس کے جو فالوئنگ چیزیں ہیں، مثلا توکل، اللہ پہ بھروسہ، انابت، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، عبد منیب بننا، رغبت، اللہ سے امید، اور رہبت، اللہ کا ڈر وغیرہ میں اسے منفرد تسلیم کیا جائے. اس کی ذات کے سوا بندہ کسی سے محبت نہ رکھے، اور اگر کسی سے محبت رکھے تو صرف اس لیے کہ اس سے محبت کرنا محبوب اعلیٰ کی محبت کے تابع اور محبوب حقیقی اور اصلی کی محبت کا ذریعہ یا اضافہ محبت کا وسیلہ ہے. یعنی یا تو کسی سے محبت نہ کرے، یا اگر کوئی ہے تو اس سے صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کی محبت کے قریب کرنے والا ہے. ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی، اس سے انسان جان چھڑا لے. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا. اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ فلاں میرا ساتھ چھوڑ دے گا تو پھر کیا بنے گا میرا، کیونکہ اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ ہے نا. کسی پر توکل اور اعتماد نہیں کرتا کہ اس کے بھروسے پہ کوئی کام ہوگا. رغبت اور رہبت اور امید و بیم صرف ذات الہی سے رکھتا ہے، اور بس. وہ قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی، نظر مانتا ہے تو صرف اس کی، توبہ اور انابت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے، اطاعت و پیروی کرتا ہے تو صرف اللہ کی، طلب خیر و فلاح کی آرزو رکھتا ہے تو صرف بارگاہ خداوندی سے، ہمہ قسم کے شدائد تکالیف میں امداد اور استعانت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے، التجا کرتا ہے تو اسی کی بارگاہ میں، سجدہ کرتا ہے تو اسی کی جناب میں، ذبح کرتا ہے تو اسی کے لیے، اسی کے نام پر اور اسی کے نام سے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. وہ یہ نہیں دیکھتا اور کون کون کر رہا، کہتا انا اول المسلمین. تمام امور اگر ایک جملے میں جمع کر دیے جائیں تو کہیے کہ ہمہ قسم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیں. وہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حقیقی معنی میں اس کلمے کی شہادت دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی. فرمایا کہ جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا، اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے. ارشاد خداوندی ہے والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہے، یعنی بندے کے ظاہر و باطن، قلب و قالب میں یہ شہادت قائم اور راسخ ہو چکی ہو. یعنی وہ اس نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے، وہ مرتے دم تک ہر طرح کی مشکلات کے باوجود اس پر قائم رہتا ہے. آگے سمجھ تفسیر آیت کی. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. صرف بندوں کے معاملے میں گواہی دینے پہ نہیں کہ بیان نہیں بدلتے رہتے، بلکہ اصل گواہی جو ہے توحید کی، اس پر قائم رہتے ہیں. تصدیق شہادت کی صورتیں مختلف ہیں. بعض کی شہادت مردہ ہوتی ہے،
بس ایسی زبانی سنی سنائی. بعض کی شہادت خفتہ ہوتی، سوئی ہوئی، اگر اسے جگایا جائے تو جلد جاگ اٹھتی. بعض کی شہادت بیٹھی ہوتی اور بعض کی کھڑی ہوئی. تو سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ کھڑی ہوئی، جو ایکشن میں ڈھل جائے. یعنی کئی لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہیں مطلب بھی نہیں پتا، دل ویسے ہی مردہ ہے. کچھ نے پڑھا ہے لیکن سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں. جب انہیں جگایا جائے تو اٹھ جاتے ہیں. کچھ اٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوئے ہوئے انسانوں کی مختلف قسمیں نا. ایک بچے کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، لیٹا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور کچھ سوئے ہی رہتے ہیں. یہ شہادت قلب کے اندر اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جسم میں روح. محسوس کیجئے اپنے جسم میں روح، ایسے ہی دل کے اندر یہ گواہی. روح کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. بعض روحیں موت کے قریب ہوا کرتی ہیں، ویری لو اسپرٹس، مرنے والی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، روح ابھی ہوتی ہے ان کے اندر لیکن کتنے لاغر ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، حتیٰ کہ سانس بھی نہیں لے سکتے. ان کو کس پہ ڈالنا پڑتا ہے؟ وینٹیلیٹر پہ. یعنی روح اتنی کمزور ہو جاتی. بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف زندہ کیا جا سکتا ہے. بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر طرح صحیح و سالم ہوا کرتی ہیں اور جسم کے تمام مسالے کو صحیح حوار پر قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی صحیح جگہ پر. چنانچہ حدیث میں مروی ہے، انی لأعلم کلمۃ لا یقولها عبد عند الموت الا وجدت روحہ لها روحا. مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر بندہ مرتے وقت اسے کہہ لے گا تو اس کی روح اس کلمے سے دوسری روح حاصل کر لے گی، یعنی اس کی روح مر کے بھی پرسکون رہے گی، زندہ رہے گی. اس روح کی حیات و زندگی اس کلمے سے اس طرح سے وابستہ ہے جیسے جسم کی حیات اس روح سے وابستہ ہے. وہ آدمی جو موت کے وقت یہ کلمہ ادا کرتا ہے اور اس پر مرتا ہے اسے جنت حاصل ہوتی ہے. وہ جنت میں پوری عیش و عشرت کے ساتھ رہنے کا حقدار بن جاتا ہے. وہ شخص جس کی ساری زندگی اس کلمے پر گزری ہو اور زندگی بھر اس نے یہ کلمہ اپنائے رکھا ہو، اس کی شان کیا ہونا چاہیے. یقیناً اس کی روح جنت المأوا کے اندر سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش و عشرت سے سیر کرے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس نے نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہے. جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوا. اور چیزوں سے نہیں ڈرتا، اللہ کو جواب دینے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ظاہر باطن سب جانتا ہے. اور دوسرا بڑا کام کیا جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہوا؟ نفس کو خواہشات سے روکا. وہ خواہشات کی محبت جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور اس کو بہت کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. آسان ہے یہ کام؟ بہت سی پھسلنے زندگی میں ہوتی ہی خواہشات کی پیروی میں ہے. زبان کب پھسلتی ہے؟ جب پیچھے خواہشات ہوتی. قدم کب پھسلتے ہیں؟ نگاہیں کب پھسلتی ہیں؟ زندگی میں انسان کے مقاصد کب تبدیل ہوتے ہیں؟ جب اس کی خواہشات فرق ہو جاتی. تو جو اس پہ کنٹرول کر گیا، جس نے خود کو ڈسپلن کر لیا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ مرتے وقت وہ مرتا نہیں، مر کے بھی زندہ ہوتا ہے. کس کو سمجھ نہیں آئی وہ سوال کرے. جی سوال کیجیے. جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل میں رکاوٹ ہو اور مزاحمت کرے، وہ تکمیل و تصدیق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور یہ اکثر ایمان کے خلاف ہے. اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تکمیل و تصدیق عبارت ذرا مشکل ہے. سمپل الفاظ میں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی محبت جب اللہ کی محبت میں کمی کر دے یا رکاوٹ ڈال دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. منافقین کو منافقین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے دل میں جو اپنے باغوں کی، مالوں کی محبت تھی، اس نے انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا. تو اس سے ان کے ایمان میں کوئی خلل آیا؟ وہ جو مخلص مومن تھے، جو صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سخت معاملہ کیا گیا نا. کیونکہ
ان کے آرام کی محبت غالب آ گئی جہاد کی محبت پر، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والی چیز تھی، تو ایمان کی تکمیل اور تصدیق میں رکاوٹ ہو گئی، ایمان میں خلل آ جاتا ہے۔ دیکھیے، محبت بہت اسٹرانگ جذبہ ہے اور انسان کے دل پہ بہت تیزی کے ساتھ قابو پا لیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے طریقے سے وہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسے میں کوئی بھی کسی کی محبت، چاہے وہ کوئی انسان ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، بیوی بچے، شوہر، مال، جاب، شہرت، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت جب اللہ کی محبت کو کمزور کر دے یا اللہ کی اطاعت میں کمی کر دے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ بس ایمان لو ہو گیا اور لیول لو ہو گیا، نہیں، یہ بہت بڑی خطرے کی علامت ہے، ایمان میں نقص ہو چکا ہے۔ یہ جو جملہ بہت بے سوچے سمجھے ہم دہراتے رہتے ہیں نا، ایمان کا لیول لو ہے، یہ بہت زیادہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ جب انسان جو کہتا ہے نا، پھر وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے، ہاں بس کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ عموماً سننے والے بھی کیا کہتے ہیں، سن کے کہتے ہیں اچھا اللہ تمہارا ایمان بڑھا دے، لیکن وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے اگر تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو یا دوستوں، کس کو کہتے ہیں کہ خطرے کی بات ہے ایمان کا کمزور ہونا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ کو کبھی اس ڈینجر کو محسوس کیا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر بخاری پڑھی ہو تو اس میں شروع میں ہی آتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو امام بخاری نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کسی ایسے شخص کی حدیث نہیں لی کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو بعض اعمال ایمان بڑھاتے ہیں اور بعض گھٹاتے ہیں، اور ایمان کا گھٹنا خطرے کی گھنٹی ہے، اس کو فوراً واپس اپنے لیول پہ آنا چاہیے۔ جیسے شوگر لیول گھٹنا بڑھنا خطرے کی بات ہے، بی پی کا گھٹنا بڑھنا خطرے کی بات، باڈی کا ٹمپریچر گھٹنا بڑھنا علاج کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے ہی ایمان کا گھٹنا بڑھنا علاج کا مطالبہ کرتا ہے، وہ صرف باتیں نہیں ہوا کرتی۔ جی، کیونکہ جب یہ جملہ بھی ہم سنتے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے ہی ایسا، تو پھر ہو گیا تو سو واٹ، سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ہو گیا، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی فزیکلی کمزور نظر آتا ہے، کوئی پیلا نظر آتا ہے، کمپلیکشن خراب نظر آتا ہے، یا جسم تھوڑا کمزور تو فوراً فکر مند ہوتے ہیں، کہتے ہیں کس کو دکھا رہے ہو، کہاں دکھائیں؟ اس وقت صرف رونا تھوڑی، بس ہم کمزور ہو گئے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، بس اتنا کہہ کے بس اطمینان میں بیٹھ دیں، نہیں، فکر کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جی فرمائیے۔ نہیں، فزیکلی نہیں، روحانی طور پہ اسپرچولی ویک ہوتے ہیں، اور وہ ان کا دل بالکل پھر مردہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، منافقت پوری چھا جاتی ہے، کیونکہ بعض امراض مہلک ہوتے ہیں۔ منافقین کی سب سے پہلی پہچان جو قرآن مجید میں کرائی گئی ہے نا، ان کے دلوں کی پہچان، وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ہارٹ پیشنٹس ہیں، فزیکلی نہیں، اسپرچولی۔ ہاں جی، السلام علیکم، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انسان کے اندر ہر وقت لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے، جنگ ہوتی رہتی ہے، میں اگر اپنی بات کرتی ہوں، میں مطمئن نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میں صحیح تو میں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اندر ایسا لگتا ہے جس سے کوئی مجھے کہہ رہا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تم اس طرح بن رہی ہو، تم ایسے ہو جاؤ گی، تم فلاں ہو جاؤ گی، تو میں اپنے دل کو کیسے مطمئن کروں کہ نہیں میں مطلب مجھے ٹھیک ہے، لیکن اندر جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جی، وہ پھر شیطان جو ہے نا خوف دلاتا ہے کہ تمہارے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں تمہیں چھوڑ دے گا، تو کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو انسان اس پر اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کوئی انسان نہیں کھلاتا، اور من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ کیا کریں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سازا، یہ ہم بہت دیر سے بات کر رہے ہیں، مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، تکمیل۔ ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو تکمیل کا ورڈ کیوں یوز کیا جا رہا ہے؟ مطلب تکمیل کا تو مطلب ہے مکمل، یعنی مطلوب لیول، اور مطلوب کیا ہے کہ کسی اور چیز کی محبت اس محبت سے اوپر نہ ہو، یہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ ہماری زبان سے ادا کیوں نہیں ہو؟ اصل بات یہ کہ سوچ سمجھ کے بولنا اور بے سوچے سمجھے بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزن،
کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں. کیوں؟ وہ کیوں کانپتے اور باقی کیوں نہیں کانپتے؟ معرفت کا فرق ہے، پہچان کا فرق ہے کہ مجھے پتا ہے مشکلات لا الہ کیا ہیں، وہ ان کے سامنے ہے کہ کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گا، کیونکہ رکاوٹیں تو بہت آئیں گی. پھر کیا استقامت اختیار کریں گے یا دو رخا پن کہ ادھر کچھ ادھر کچھ؟ کیونکہ عام طور پر جو لوگ مشکلات کو فیس نہیں کر پاتے پھر وہ دو رنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. دین والوں میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور چہرہ لے کے، دنیا والوں میں جاتے ہیں تو کسی اور رنگ میں، پھر وہ ڈبل سٹینڈرڈز ان کے اندر آ جاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. بندے اللہ کے حضور میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے. اس دن ایسے ہی آدمیوں کے لیے جنت ہے، جنت ایسے ہی آدمیوں کا مقام اور مأویٰ یعنی ٹھکانہ اور ملجا پناہ گاہ ہے. معرفت الہی، محبت خداوندی، انس باللہ یعنی اللہ سے قرب رکھنا، مانوس ہونا، شوق لقاء رب العالمین، اللہ کی ملاقات کا شوق، اور لقاء رب العالمین سے فرح و مسرت حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ خیال بھی ان کے اندر خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس کا دیدار کریں گے، اور یہ شوق انہیں لگ جاتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کوئی شوق ہے یا نہیں، اگر نہیں تو خطرے کی بات ہے، ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے. رضا الہی دنیا میں انسان کی روح کا ماوا اور ملجا ہے. دنیا میں جب ایسے آدمی کا ماوا اور ملجا یہ جنت اور ایسی جنت ہے تو پھر معاد اور آخرت کا کیا کہنا. یعنی انسان اپنے آپ کو پرکھتا رہے، جب اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک ہوگی، مشکلات کے باوجود ایک اطمینان ہوگا. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان کو وہ جنت ملنے لگتی ہے تو آخرت کا تو کیا ہی کہنا. یقیناً جنت الخلد اس کا مأویٰ، ملجا اور ٹھکانہ ہوگی. پس جو آدمی دنیا کی اس جنت سے محروم رہا وہ جنت الخلد سے یقیناً محروم رہے گا. یعنی ابرار اللہ کے نیک بندے اگرچہ بظاہر تنگ عیش نظر آئیں، یعنی دنیا میں ان کے حالات بہت اچھے نہ بھی ہوں، مصیبتوں میں ہوں، مشکلات میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، لیکن وہ نعمت اور راحت ہی میں ہوں گے. کون سی نعمت اور راحت میں؟ یعنی کھانے کو نہیں تب بھی وہ خوش ہیں. اللہ کی رضا کی جو مٹھاس ان کو نصیب ہوتی ہے. اور فساق و فجار یہاں وہاں ہر دو جگہ جہنم میں ہوں گے. خواہ دنیا کی ساری وسعتیں ان کے لیے موجود ہوں، ہر چیز بھی ہو لیکن دل ہی خوش نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اس کی زندگی اچھی طرح بسر کرائیں گے. جس طیب الحیات اور بہترین زندگی کا ذکر ہوا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی ہے، اور اسی بہترین زندگی کا نام دنیا کی جنت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ جس شخص کو چاہتا ہے کہ اسے راہ راست دکھائے، سیدھا راستہ دکھائے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ اور بھنچا ہوا کر دیتا ہے، اس کی خوشی چھین لیتا ہے، اس کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے. تو انسان کسی سے فتویٰ لینے کی بجائے اپنے دل سے فتویٰ لے، وہاں جھانک کے دیکھے کہ کیفیت کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ شرح صدر سے زیادہ اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور ضیق صدر یعنی دل کی تنگی اور تنگی قلب سے زیادہ کون سا بڑا اور سخت عذاب ہو سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس، آگاہ رہو، خاصان خدا ایسے امن میں ہوں گے کہ قیامت کے دن نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے. یعنی ان کے دل پہ کوئی ملال، بوجھ، غم، دکھ، تکلیف نہ ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے دنیا میں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں یہی خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں فرق نہیں آتا. یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی اصول اور فارمولہ ایک ہی ہے. جیسی دنیا میں دل کی حالت ہے کل کو بھی ویسی ہی ہوگی. پس وہ مومن مخلص بندہ جسے خدا قدوس سے کامل ترین خلوص ہے، اس کی زندگی، اس کا عیش بہترین زندگی اور بہترین عیش ہے. اور ایسا آدمی سب سے زیادہ خوشحال، طرف الحال اور مالا مال ہے، یا مرفہ الحال یعنی جس میں خوشی ہے، اس کو عیش و عشرت میسر ہے، مادی نہیں بلکہ دل کی، قلبی. ایسے آدمی کو سب سے زیادہ انشراح صدر یعنی جو وہ کر رہا ہے اس پر وہ پوری طرح مطمئن ہے کہ میں صحیح رستے پر ہوں، اور سرور قلب حاصل ہوتا ہے. جب اللہ کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کو خوشی بھی ملتی ہے، اسی کے اندر سے، اس کام میں، اس تھکاوٹ میں.
اور یہ وہ جنت ہے جو اسے دنیا میں وعدے کی جنت سے قبل ہی حاصل ہوگی. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس میں چر لیا کرو. یہ سن کر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کہاں اور کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، ذکر خداوندی کے حلقے، یعنی جہاں اللہ کی باتیں ہوں، یہ جنت کی کیاریاں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کبھی ہم کسی قرآن کی مجلس سے لوٹتے ہیں یا جہاں لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دل کی حالت مختلف ہوتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے اور دل کا شرح صدر اور سکون اور اطمینان اور ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کے برعکس آپ بازار ہو کر آئیں تو جو آپ نے کمایا ہوتا ہے وہ بھی لٹا کے آتے ہیں، بالکل الٹا اثر ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص خود اپنے اپنے دل کا جائزہ لے، اور اگر سمجھے کہ ایمان کمزور ہے، گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پیٹرول سٹیشن چلے جائیں، حلق الذکر میں چلے جائیں. اس قسم کی جنت کے متعلق آپ کا یہ ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں. کیونکہ وہاں کیا ہوتا تھا؟ درس و تدریس، حدیث پڑھائی جاتی تھی، علم کی مجلسیں ہوتی تھی. آپ کا یہ ارشاد بھی اسی قسم کی جنت کے متعلق ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے صوم وصال کے متعلق دریافت کیا، یعنی روزے پہ روزہ بغیر افطار کی، تو آپ نے لوگوں کو منع کر دیا. صحابہ نے عرض کیا انک تواصل، آپ تو اس طرح روزہ رکھتے ہیں. آپ نے جواب دیا انی لست کہیئتکم انی اظل عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا بھی ہے. اس حدیث میں آپ یہ خبر دیتے ہیں کہ جو غذا اور خوراک آپ کو مل رہی ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اور وہ اس مخصوص اور ظاہری کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہے. نیز یہ غذا اور خوراک صرف آپ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسرے کو حاصل نہیں. اس درجے کی تو حاصل نہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ تجربہ اور مشاہدہ آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس دن کے جب آپ نے ایک ہائی ٹی یا ہائی لنچ کیا ہو. وہ وقتی طور پر تو آپ کو مزے آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ ضرورت ڈشز آپ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے پہلے ضرور خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا گزرے گی، پیاس سے مری نہ جاؤں، اللہ کوئی نہیں مرتا، لیکن شیطان ڈراتا ہے ضرور. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ رکھ لیتے ہیں تو ایسا سکون، ایسی خوشی کہ وہ کھانے کی خوشی سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اللہ کا ایک بندہ جب کھانے پینے سے صرف محبوب اعلیٰ کی رضامندی اور رضائی جوئی کے لیے اعتراض کرتا ہے، یعنی نہیں کھاتا پیتا، روزہ رکھتا ہے، تو اسے اس کے عوض ایسی چیز دی جاتی ہے جو پوری طرح اس کی قائم مقام ہوتی ہے اور ظاہری خوراک اور غذا سے اسے مستغنی کر دیتا ہے. دھیان بھی نہیں جاتا کہ کچھ کھائیں. کسی شاعر نے کہا ہے لہا احادیث من ذکراک تشغلها عن الشراب وتلہیها عن الزاد، اس کے پاس تجھے یاد کرنے کی کچھ ایسے باتیں ہیں جو اسے کھانے پینے سے بھی غافل اور خود فراموش بنا دیتی. یعنی انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے جب وہ اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں ہی اس کا پیٹ بھر دیتی، اس کو پھر کھانے کی طلب نہیں رہتی. لہا بوجہک نور یستضیء بہ ومن حدیثک فی اعقابها حادی، تیرے چہرے کے نور سے وہ روشنی حاصل کرتی ہے، یعنی جس خوشی سے تجھے ذکر کرتا ہے، اور تیری گفتگو اس کے لیے ہدی خانی کرتی ہے. ہدی خانی کیا ہوتا ہے؟ جب عرب اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے تو راستے میں چلتے ہوئے گاتے رہتے تھے، تو وہ اونٹوں کے جو ساربان ہوتے تھے وہ ہدی خان بھی ہوتے تھے. جیسے اب تو اس کا الٹرنیٹ لوگوں نے نکال لیا ہے، کیا بات کرتے ہوئے بھی کانوں میں کچھ لگا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو ایسا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ گاڑی کو چابی لگائے تو وہ ساتھ ہی آن ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کی غذا یہ ہے، گھر باہر گاڑی میں کھانے سونے جاگنے ہر میوزک میوزک میوزک، اور کچھ لوگوں کے لیے غذا کچھ اور ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی غذا ہے. اذا اشتقت من کلال السیر اوعدها روح اللقاء فتحیی عند میعادی، جب سفر کی تکان کی اسے شکایت پیدا ہوتی، کس کو؟
ساربان کو، تو ملاقات کی روح اسے وعدہ دے کر ایک میعاد تک کے لیے پھر زندہ کر دیتی. یعنی مثلاً آپ کہیں سفر کر کے جا رہے ہوں، سفر طویل بھی ہو، مشکل بھی ہو، جیسے حج کا سفر ہوتا ہے، یا دنیا میں بھی اگر آپ کسی عزیز سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بچے کو دیکھنے جا رہے ہیں، کچھ بھی، تو لمبا سفر بھی کیسا ہو جاتا ہے؟ جو ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ اچھا ملاقات ہوگی فلاں سے، تو آپ کو ساری تھکاوٹ اتر جاتی. ہر وہ چیز جس کا وجود بندے کے لیے مفید اور بندہ اس کا محتاج ہے، اس کا فقدان بندے کے لیے سخت موجب تکلیف ہوگا. اسی طرح کسی چیز کا نہ ہونا بندے کے لیے نافع ہے تو اس کا وجود اس کے حق میں سخت تکلیف دہ ہوگا. کوئی ایسی چیز جو علی الاطلاق بندے کے حق میں نافع اور مفید ہے، وہ صرف اقبال علی اللہ اور اشتغال بذکر اللہ ہے. یعنی باقی چیزیں جو ہیں وہ کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو ہر حال میں آپ کے دل میں ہوتا ہے. کبھی بھی آپ اس سے ہٹے ہوئے نہیں ہوتے، غائب نہیں ہوتے، لہذا آپ کے دل کے اندر کی خوشی سخت سے سخت ترین حالات میں بھی باقی رہتی ہے. موٹیویشن کم نہیں ہوتی نیکی کے کام کرنے کی. اللہ سے محبت اور اس محبت سے لذت اندوز ہونا اور اللہ کی مرضی اور رضامندی کو ہر چیز پر ترجیح دینا، بلکہ اپنی حیات و زندگی اور دنیا کی ہر نعمت، سرور و مسرت، فرحت اور بہجت و رونق، اور اپنی زندگی کی ہر چیز کو اسی اللہ سے وابستہ کر دینا، ایسے امر کا بندے کے لیے معدوم اور مفقود ہو جانا اس کے لیے تمام تکالیف سے زیادہ تکلیف دہ عذاب ہے. یعنی اس کے لیے تکلیف کی بات کب ہے، کہاں ہے؟ جب وہ اللہ سے دور ہو. مگر چونکہ اس کی روح دوسرے ظاہری امور اور مشاغل میں خود مستغرق رہتی ہے، اس لیے یہ آلام، مصائب اور تکلیف و عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی جدائی اور فراق اس کے لیے سب سے زیادہ موجب رنج و الم اور سخت تکلیف دہ ہے، وہ بھی اس سے غائب ہو جاتی ہے. اس کی حالت بعین ہی اس نشہ باز بدمست کی سی ہو جاتی ہے جو نشہ شراب میں چور ہو، اس کا گھر جل رہا ہو اور مال اور اولاد تباہ رہے ہوں، لیکن وہ نشے میں اس قدر مدہوش و بے خبر رہے کہ اسے کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو. اس وقت ان اشیاء کا جلنا، تباہ و برباد ہونا اور اس تباہی اور بربادی کی تکلیف اس کی قوت شعور سے باہر ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں رہا اس کو، کیونکہ شراب کے نشے نے اس کی قوت شعور کو بیکار کر دیا ہے. یہاں جو آپ نے سوال کیا تھا، کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن تو قوت شعور نہیں ہے نا، وہ دنیا میں مست ہیں، ان کے اوپر کسی اور چیز کا نشہ ہے، لہٰذا جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ صرف زبانی کلمہ دہرا دیتے ہیں، دل سے بات نہیں ہوتی. لیکن جب وہ صحیح اور تندرست ہو جائے، شراب کی بے ہوشی اور مدہوشی سے افاقہ ملے، تو اس وقت اسے اپنے حالات کا پتہ لگے. بالکل ٹھیک ٹھیک دنیا اور آخرت کی زندگی کا یہی حال ہے. دنیا سے جب کوچ ہوگا، پردہ غیب کے امور شہود میں آئیں گے، یعنی وہ سارے مناظر نظر آئیں گے، موت کے فرشتے نظر آئیں گے، اور پھر قبر میں ان کا حساب کتاب اور یہ سب چیزیں جب جنت جہنم دکھائی جائیں گی، یعنی جو ساری غیب کی حقیقتیں وہ سامنے لے آئی جائیں گی، اور آخرت کی چیزیں یکے بعد دیگرے سامنے آئیں گی. مگر صورتحال یہ ہوگی کہ اب وہ دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے، دنیا سے منتقل ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچ رہا ہے، اور اپنے سامنے حسرتوں کا میدان پاتا ہے، مصائب اور عذاب دیکھتا ہے. اس وقت وہ آلام یعنی درد، حسرتیں اور مصائب یعنی مصیبتیں، عذاب اس کے سامنے ہیں. وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ دنیاوی آلام و تکلیف سے کئی ہزار گنا زیادہ ہیں. اور پھر یہ کہ دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کی تلافی کی امید رکھتا ہے، یعنی برے حالات بھی گزر جاتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی وہ تھی ہی اس لیے کہ کسی نہ کسی دن ختم ہوگی. یہ چیز انسان کو تسلی دے دیتی ہے نا کہ ہر نعمت زائل ہونے والی، کل نعیم زائل. تو جب کوئی ایک چیز انسان کو ملتی ہے جس سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی، مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں خوش ہو جاتی، پھر جب تک وہ اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ہر تکلیف اس کے لیے برداشت کرتی. لیکن جب بڑا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مرضی ہوتی، پھر شادی کر لیتا ہے، پھر ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ملک بھی چھوڑ جاتا ہے. اگرچہ ماں صدمہ اٹھاتی ہے لیکن کیا کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتی کہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. پرندے بھی انڈے دیتے ہیں اور پھر ان سے بچے پیدا ہوتے، پھر وہ سارے اڑ جاتے ہیں، تو اس گھر کے بھی سارے پرندے اڑ گئے، تسلی آ جاتی. تو اسی طرح دنیا کی ہر تکلیف فانی ہے. اگر آپ اس وقت کسی بھی تکلیف، ٹینشن، پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی عذاب کا، تو بس یہ یاد رکھے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گی، اس میں باقی نہیں رہنا.
مثلاً کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، بے روا ناروا بات آپ کے بارے میں کہی، بےہودہ الزام آپ پہ لگایا، وقتی طور پر آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ ایک دن اٹھیں گے آپ کا دل دکھی ہوگا، دوسرے دن اٹھیں گے حدت کم ہوگی، تیسرے دن اور کم، چوتھے دن شاید بھول بھی جائیں. اس لیے 3 دن تک ناراض ہونے کی بس اجازت ہے، چوتھے دن پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس لوٹنا چاہیے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، کوئی بھی، کوئی انسان ہے، کوئی مال ہے، کوئی چانس ہے کسی بزنس کا، وہ تھی اس لیے کہ کسی نہ کسی دن ختم ہوگی، فنا ہونے والی ہی تھی، باقی رہنے والی نہیں تھی. بتائیے اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی ایسی چیز ضائع ہو رہی ہے جس کا عوض اور بدلہ ہی نہیں ہو سکتا. کون سی؟ اس زندگی کا. یہ ایسی چیز ہے اگر ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب ہی اس کے عوض دے دیا جائے تو یہ سب محض بے حیثیت ہوگا. حق سبحانہ و تعالی اگر اس فوت شدہ چیز اور اس کی حسرت و علم کے عوض اسے موت دے دے تو بندہ اس کا حقدار بھی ہے، اور موت ہی اس کے لیے ایک بہترین تمنا اور خوش آئند آرزو اور بڑی سے بڑی حسرت ہو سکتی. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات پے در پے آپ کے اوپر پریشانیاں آتی، کیا چیز تسلی دیتی ہے آپ کو؟ شکر ہے اس دنیا نے ختم ہو جائے گا، شکر ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے رب سے جا ملیں گے. اور اگر وہ تکلیفیں رب کے راستے میں آ رہی ہو تو انسان پھر ان کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے تو نے مجھے اپنے سے اور جوڑ لیا، اور اس کے اندر ایک اطمینان بھر جاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، اور موت کا اسے انتظار رہنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ موت مانگتا ہے. اب دیکھیں کہ لوگوں نے کس کو چھوڑا. امام بخاری جیسے شخص جنہوں نے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب لکھی، 90,000 لوگوں نے ان کی زندگی میں ان سے وہ کتاب پڑھی. ایسا مقام شاید ہی کسی کو ملا ہو، بلکہ نہیں ہے ہماری اسلامی تاریخ میں، کوئی ان کا پائے کا نہیں ہے بندہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا آخری زندگی میں، اور کس قدر بے قدری کی گئی، اور پھر وہ کس چیز کا انتظار کرتے تھے اور کیا دعا مانگی انہوں نے اپنے لیے. تو بات یہ ہے کہ دنیا تو جنت ہے ہی نہیں. اگر آپ بندوں کے لیے کوئی کام کریں گے تو بندے تو بے وفا ہیں، وہ خود محتاج ہیں، آپ کو کیا دیں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی بھی چیز اللہ کے لیے کی تو جب بندے بے وفائی کریں تو آپ کو ذرا دکھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوگا تھوڑا بہت، لیکن آپ کیا کہہ کے سنبھل جائیں گے کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے ہاں میرا اجر محفوظ ہے. اگر یہ بندہ ناشکرا پن کر رہا ہے تو کیا ہوا، جو میں نے اس کو دیا وہ اللہ نے لکھ لیا. عموماً صدمے کس بات پہ پہنچتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اور جواباً ہماری ناقدری کی گئی. یہی ہوتا ہے. آپ بچوں سے نالاں ہوتے ہیں، ہم نے اتنا تمہیں تکلیفوں سے پالا اور تم اتنے ناخلق ہو، بات ہی نہیں سنتے. شوہر کے لیے انسان کیا کیا قربانیاں کرتا ہے اگر وہ کسی چیز کی قدر نہ کرے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں، وہ الٹا الزام تراشی کرنے لگے، دوست پیچھے ہٹ جائیں. یہ وہ صدمے ہیں جن پہ عام طور پر لوگ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، لیکن اللہ والے نہیں کھوتے. ان کے دل میں ویسے ہی اطمینان باقی رہتا ہے، ان کی جنت وہیں کی وہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ صرف اپنے رب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ رب اجر ضائع نہیں کرے گا. یہ بندے ہیں جو ناقدری کر رہے ہیں، رب نہیں کرتا. تو یہ چیز اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتی اور وہ شدید غم کے موقع پر بھی انتہائی پرسکون رہتا ہے. تو اپنی اپنی کیفیت دیکھیں، ہے ایسی؟ کسی بھی غم کے موقع پر اپنے سے سوال کریں کیا حال ہے اس وقت میرا، اپنا حال بھی پوچھا کریں. سب کا پوچھتے رہتے ہیں. جب کوئی بےزتی کر جائے، جب کوئی جھوٹی بات آپ پہ لگا جائے، جب کوئی آپ کے کام کو بالکل ہی بیکار سمجھے کہ یہ تم کیا کرتے رہتے ہو سارا وقت، کیا فائدہ ہے اس کا، کسی اور کام میں لگتے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا چکے ہوتے، تو اس وقت انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ کیسا لگ رہا ہے. اگر اللہ کے لیے کیا ہو تو آپ یقین کریں کہ ایسی راحت ملتی ہے ان تانوں سے کہ اللہ تو جانتا ہے نا تیرے لیے کیا تھا. ان سے تو یہی توقع تھی، پہلے ہی توقع تھی کہ یہ ناقدری کریں گے، کیونکہ انسان تو ہے ہی ناشکرے. مگر یہ تمام باتیں بھی اس وقت ہیں جب رنج و الم محض فوت شدہ اشیاء کے متعلق ہو. پھر اس شخص کا کیا حال ہے جس کی روح اور جسم پر دوسرے بہت سے امور کا بار بھی ہو، جس کے اٹھانے کی اس کے اندر طاقت اور قدرت بھی نہ ہو. بہت سے ٹاسک ہیں، کام ہیں. مبارک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات جس نے اس ضعیف اور کمزور مخلوق کو اس قسم کے آلام اور مصائب کا محمل بنایا اور اس کے کندھے اس قابل بنا دیے کہ ایسے عظیم الشان بوجھ کو اٹھا سکے جسے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس وقت اپنے محبوب کو روبرو لے آئے جو آپ کو محبوب ترین ہو، جس کی جدائی آپ کو قطعاً گوارا نہ ہو. یہ محبوب یکا یک آپ سے چھن جائے تو بتائیے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا. حالانکہ یہ ایسا محبوب ہے کہ اس کا عوض اور بدل ممکن ہے. دنیا کی کوئی محبوب چیز چھن جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل دے دے گا، کچھ اور مل جائے گا اس کے بدلے. جس محبوب کا بدل اور عوض ہی نہیں اور وہ فوت ہو جائے تو کیا حشر ہوگا. اگر ایمان کی حلاوت نصیب نہ ہوئی اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو منافقوں میں نام لکھا ہوا ہے، اب تو کوئی موقع ہی نہیں کہ انسان اس کو بدل لے. اس وقت جو غم، دکھ، حسرت ہوگی وہ ناقابل بیان ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، من کل شیء اذا ضیعته عوض وما من اللہ ان ضیعته عوض. تمہیں ہر چیز کا جو تم ضائع کر دو عوض مل سکتا ہے، لیکن اگر تو نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی عوض اور بدل نہیں. اس کا کوئی عوض اور بدل نہیں. وہ ناراض نہ ہو، اس کی محبت دل سے نہ جائے، اس محبت سے اوپر کسی چیز کی محبت نہ آئے. کیونکہ بہت سے لوگ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور آزماتا ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. سب باتیں ٹیسٹ ہوں گی، جو کہتے ہو نا اس کا امتحان دینا پڑے گا. اور ایک حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکلفت برزقک فلا تتعب. ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہو لعب میں نہ پڑ جا، یعنی دل کی خوشی کے لیے بےہودہ بیکار کاموں میں مت مصروف ہو. میں نے تیرے رزق کی کفالت کی ہے، میں نے ذمہ لیا ہے کہ تجھے رزق دوں گا. خواہ مخواہ تاب اور مشقت میں نہ پڑ، یعنی صرف رزق ہی ہم و غم میں نہ لگا رہے. اے آدم کے بیٹے، طلب کر تو مجھے پائے گا، مانگ تو صحیح میں تجھے مل جاؤں گا. اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز پا لی، اور تو نے مجھے کھو دیا تو ہر چیز کھو دی. اور حال یہ ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. کیسے پا لیا؟ کہ اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ جائے. وہ جو تکمیل والی بات ہے نا، وہ یہی تکمیل ہے کہ انسان اس مطلوب مقصود اس لیول کو پہنچ جائے کہ باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو جائیں. چلیے الحمدللہ چیپٹر مکمل ہو گیا. آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ میں ایک چیپٹر اور پڑھا سکتا. جی بولیے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تقسیم محبت کی جو بات ہے، مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ کلمہ بھی موت کے وقت شاید ہی وہ نصیب ہوتا ہے جن کی ایک تکمیل محبت ہو چکی ہے کہ آپ کا مائنڈ اتنا فوکسڈ ہے کہ اس میں اور کوئی خیال ہی نہیں ہے. کیونکہ مرنے کے وقت تو کیسے ہوگا کہ آپ کا خیال ادھر چلا جائے، تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے. بالکل، یعنی دنیا میں اگر غم اور تکلیف کے وقت اگر اللہ ہم کو یاد ہے نا، تو موت کی تکلیف کے وقت بھی وہ نہیں بھولے گا پھر انشاءاللہ. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جب ان کو انستھیزیا دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر بے ہوشی بھی ہوتی ہے تو وہ یا نماز پڑھتے رہتے ہیں یا پھر وہ ذکر کوئی کرتے رہتے ہیں یا ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے زیادہ اللہ کے یاد کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی بھولتا نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم دنیا کی باتیں اتنی زیادہ کرتے ہیں، کیے ہی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہر موقع پہ ہم اسی چیز سے لذت پاتے ہیں. یعنی خیر صرف لوگوں کی باتیں کر کے یا کوئی دنیا کے من پسند چیزوں کی باتیں، ان میں ہم خوش ہوتے ہیں. سرور قلب کا ذکر ہے کہ نیکی کرنے کے بعد سرور حاصل ہوتا ہے. تو پرسنلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی نیکی کے بعد آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے. کیونکہ بہت سی نیکی کرنے کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ مطلب کیا کیا، what I have done so special that I should feel proud of myself. پراؤڈ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، اور نہ پراؤڈ ہونے کے لیے کہا گیا ہے یہاں. یہ وہ حلاوت ہے جو انسان کو اندر سے محسوس ہوتی ہے، اس کو آپ شاید ڈسکرائب بھی نہ کر سکیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ روزہ رکھ کے کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی یاد ہے آپ کو کیفیت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک اطمینان اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جو روزے کے بغیر ہوتی ہی نہیں. اسی طرح جب آپ مشکل حالات میں بھی سچ بولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے،
بظاہر آپ کے اوپر بہت ساری بچھاڑ ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے آپ کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ نیکی اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم پراؤڈ ہوں اس پر، اس وقت نیکی کرنا جب کوئی نیکی کرنے کو پسند نہ کرے اور انسان جمع رہے اور نیکی کا اشتہار نہ دے کبھی، کیونکہ جب ہم نیکیوں کا اشتہار دینے لگتے ہیں اس سے بھی اس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جی یہاں پر یہ جو شرح صدر سے زیادہ اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور دیگر صدر جی یہ یہاں پر اسے کیا مراد ہے؟ گڈ کوشچن۔ شرح صدر اور ذیق صدر سے کیا مراد ہے؟ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ جو راستہ دین کا آپ اپنائیں اس پر آپ کا دل کھلا ہو اور آپ کے اندر کی آواز ہو جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، چاہے سب لوگ مخالف ہوں۔ یہ شرح صدر ہوتا ہے، دل کھل گیا، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا، مثلاً آپ کے اگر کسی بھی نیکی کے کام پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مخالفت کی باتیں سن کر گھبرا جاتے ہیں اور پھر شک میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ شرح صدر نہیں ہوا تھا۔ کیوں ہم کہتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری؟ یہ جو امر ہے میرا، یعنی دین سیکھنا اور سکھانا اور عمل کرنا اس پر، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے۔ کب آسان ہوگا؟ جب پہلے دل کھل جائے گا اور اس کو آپ خوشی سے قبول کریں گے، اطمینان سے لیں گے۔ آگے آئے گا، آپ دیکھیں گے یحبہم ویحبونہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو یقین ہے نا کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، یہ شرح صدر ہوتا ہے۔ اور ضیق صدر کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کرے تو دل تنگ ہو، ہے پتہ نہیں فلانا کیا کہے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کون سی چیز بال ٹوٹ پڑے گا، پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کر رہی ہوں یا نہیں، اور دل گھٹا ہوا اور بے چینی اور اضطراب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بیاں ہر ایک سے دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو آئینہ محبتیں کرنی، کہ اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ صرف اس کے لیے خالص ہونی چاہیے، لوگوں سے ہم نے اس کا خلاف کر دینا۔ اور ایک اور جگہ یہ مانتا ہوں بہت رات ہے اندھیرا ہے، گھٹن بھی ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، مگر تم محبتیں اور حوصلہ جمع رکھو، کہاں کہاں تیرا رب ذوالجلال نہیں۔ بالکل، سارے بھی سہارے کٹ جائیں نا تو وہ سہارا بہرحال موجود ہے، اگر آپ نے وہ پکڑا ہوا ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہے نا، اس کے لیے کر رہے، وہ ہے، وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ یقین جو ہے یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دل کھل جائے آپ جو کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے جب صحیح سچی دلیل آپ کے سامنے آ جائے، خالص چشمے کا پانی آپ کو مل جائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا تھا کہ امام بخاری کے ساتھ ان کے اینڈ میں کیا ہوا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، اگر آپ وہ بتائیں۔ بخاری کا کورس کیجئے، تفصیلات معلوم کیجئے، ٹھیک ہے؟ سب سے یہ کہوں گی کہ بخاری ضرور پڑھیے۔ واپس وطن لوٹے تھے نا تو وہیں سے ان کی مخالفتیں شروع ہو گئی تھی اور الزام تراشی، اور جیسے ہوتا یہ ہے کہ المعاصرۃ سبب المنافرہ، یہ جو معاصرت ہوتی ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بے وجہ آپ کے کام پر جیلس ہو جاتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ماضی میں گزرے ہیں سب ان کی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن اگر ہال کا کوئی اسکالر یا کوئی ان کے پیشے میں ان جیسا کوئی بھی آگے جانے لگے تو لوگ اللہ واسطے کا بیر رکھ لیتے ہیں اس سے بے وجہ، بغیر کسی دلیل کے، جھوٹی باتیں اس سے منسوب کرنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایسا جب میرا لاسٹ آپریشن ہوا تو میں جب ہوش میں آئی کافی سیریس تھا، تو میرے ڈاکٹر انکل نے مجھے انہوں نے میسج دیا، انہوں نے مجھے سنایا کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے کہا کہ یہ میری رنگ لے لو اور اس میں وہ عبارت مین سینٹینس لکھوا دو، جب میں اسے غم کی حالت میں پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب میں بہت خوش ہوں تو یہ مجھے غمگین کر دے۔ تھوڑے دنوں بعد وہ انگوٹھی لوٹائی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ وقت نہیں رہے گا، یہ وقت نہیں رہے گا۔ تو اس سے میں نے جو لرن کیا کہ اگر ہم اس بات کو لے کر خوش ہو بھی جائیں کہ ٹھیک ہے ہم پرابلم میں ہیں، یہ پرابلم گزر جائے گی، تو اسی خوشی پر ہمیں غمگین ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ جو وقت ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، سیکنگ آف لرن
نالج کر رہے ہیں تو یہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا. تو سو ہمیں اپنی جو ہیں وہ کوششیں بہت تیز کر دینی چاہیے. اور یہی چیز تقوی سے آتی ہے. پھر تقوی انسان کو ڈر میں رکھتا ہے نا کہ یہ موقع نہ چلا جائے, یہ کیفیت نہ بدل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ وہ محبت جو اللہ کے قریب کر دے وہ جائز ہوتی ہے, یعنی ایسی محبت کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی تو پتا چلتا ہے نا کہ شیطان جب انسان کے سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے وہ پہلے صحیح وہ دکھاتا ہے, بعد میں جو ہے وہ, تو ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے, کیسے؟ دیکھیے جتنی جتنی شعوری حالت آپ کی بڑھتی جائے گی نا, تو شیطان کیا آپ کے اپنے اندر سے اٹھنے والے وسوسوں کو بھی آپ ڈیٹیکٹ کر لیں گے. تو دل میں نور آنے کی ضرورت ہے, فوراً پہچان ہو جاتی. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.